میں ذرا سلیم سچوانی صاحب کی طرف آتا ہوں. سلیم صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا تاثرات ہیں؟ ذرا پہلے یہاں سے چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی دیکھیں، یہ اب جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوس تھا اور دردناک واقعہ، اور اس طرح کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. جی یہ ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں جو بلوچستان سے مرتبط ہیں، مگر اس کی سب سے ایک اہم ترین وجہ بھی ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سردار اور یہ باتیں کی انہوں نے، مگر آپ 75 سال سے آپ دیکھ لیں تو بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پہ 75 سال سے فارم 47 کی حکومتیں آتی رہی ہیں. جس کو مرضی میں چاہ بٹھایا حکومت پہ، جس کو مرضی میں چاہ اتارا. جب عوام کے نمائندے حکومت میں نہیں ہوں گے، جب مسلط کردہ نمائندے حکومتوں میں ہوں گے تو عوام کا کیا خیال کریں گے؟ کیا اسکولوں بنائیں گے؟ کیا سڑکیں بنائیں گے؟ کیا لوگوں کی تعلیم کا خیال کریں گے؟ آج پورے ملک کے اندر فارم 47 کی حکومت مسلط کر دی گئی ہے. تو آپ بتائیں، اور ایک سال کے اندر 1.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. مزید اس طرح کی حکومتیں لائی جائیں گی، اس طرح کی حکومتیں بٹھائی جائیں گی تو آپ خود سوچیں کہ وہ لوگ جو لانے والے وہ کہاں سے محب وطن ہوں گے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ مستند حدیث یہ بتائے کہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ان کو مسلمان تسلیم کریں. جب اس طرح کے واقعات ملک کے اندر ہوں گے اور اس طرح کے آپ دیکھیں، آرمی کی جو بات کر رہے تھے، آرمی میں 94% جو ہے وہ پی ٹی آئی کو لائک کرتے ہیں، لوگ خان صاحب کو لائک کرتے ہیں. کس لیے؟ کس لیے کو خان صاحب ملک کی بات کریں؟ یہ فگرز کہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں؟ یہ سروے جو ہوا یہ اس نے کس نے سروے کیا ہے؟ یہ تمام چینلز پہ چلا ہے، انٹرنیٹ پہ ہوا ہوگا نا، کوئی آپ کے اس پہ؟ نہیں، ہمارے اس پہ نہیں. آرمی کے اندر آرمی کی جو ایجنسی، نہیں معاف کیجئے، میری نظر سے ایسا کوئی سروے نہیں. ہم نے یہی سنا ہے. اچھا، آپ اپنی بات جاری ہم نے جو سنا ہے وہ یہی سنا ہے. نہیں سنے پہ نہیں نا، ہمیں تو حقائق پہ بات کر رہے ہیں. حقائق ہی کی بات کر رہا ہوں، جو حقائق بیان کر رہے ہیں، جو مستند لوگ بیان کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے نہیں میرے علم میں نہیں ہے، بخدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے جی جی آپ بتائیں اپنی بات. آپ کے کچھ دوست ہیں جو ہمارے الحمدللہ ساری جگہ پر دوست ہیں، سب ہمارے دوست ہیں، معلومات کر لیں گے، سارے اداروں میں دوست ہیں. اندازہ ہو جائے. مسئلہ پاک فوج کا تو ہے ہی نہیں سر. پاک فوج کے ساتھ پورے ملک کھڑا ہوا ہے، پاک فوج کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کھڑی ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے نا بلوچستان میں، میری بات تو سنیں نا پہلے، مجھے بھی تو سوال کرنے کا موقع دینا. مسلط کیا یہ جو فارم 47 کی جو حکومتیں وہاں پر آ رہی تھیں، یہ کیا باہر سے چائنا جاپان سے لوگوں کو لا کر بٹھا رہی تھیں یا وہیں کے لوگ تھے؟ اس کا بھی جواب دیں. سر دیکھیں، یہ تو آپ اللہ بہتر جانتا ہے کہ چائنا جاپان کے تھے یا تائیوان کے تھے. نہیں، بھٹی صاحب کا تعلق کہاں سے تھا؟ بلوچستان سے تھا، چائنا سے تھا؟ بھٹی صاحب کا جو قصہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے. وہ ایک خاتون، نہیں انہوں نے بھی سوال کیا جو وہاں پہ عظمت، نہیں میں کیس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا. بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، ترقی کا ایک طوفان آیا ہوا تھا. میں نے آپ سے یہی کہا، پچھلے 75 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں. فارم 47 کی حکومت وہاں پہ لائی گئی ہے. جب فارم 47 کے تحت مفتی صاحب آئے یا مینگل صاحب آئے یا فلاں آئے یا ڈمکا آیا، جو بھی آیا، تو وہ فارم 47 جو لائے ان کا ہی خیال کرے گا نا سر. عوام کا کیا خیال کرے گا؟ جس طرح آج کی حکومت ہے، ان کو عوام کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ ایک بات بتائیں، جب غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہوں گے، آپ کے، میرے یا ان کے گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہوگا، بچے رو رہے ہوں گے، اور ہمیں وہ تنظیم والے کہیں گے آؤ اسلحہ اٹھاؤ ہمارے ساتھ میں، ہم تم کو 15,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں. ایک تو بچے رو رہے ہیں ہمارے بھوک سے، اور دوسری طرف ہمیں 15,000 روپے اگر کلاشن کو اٹھانے کے مل رہے ہیں تو کیا کرے گا انسان؟ غربت کی وجہ سے غربت جان بوجھ کے پیدا کی جائے، جیسے یہ ماسٹر مائنڈ ہو رہا ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے کہ ایک طرف غربت کی لکیر کے نیچے لوگوں کو ڈالا جائے اور سستا دہشت گرد تیار کیا جائے، دوسری طرف ہمارے آرمی کے سپاہی کو ان سے لڑنے کے لیے مروایا جاتا ہے. تیسرا ہماری معدنیات جو غائب ہو رہی ہے اس ملک کے اندر سے، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اور لوگ ہمیشہ دبے رہے، لوگ ہمیشہ الجھے رہے، لوگ ہمیشہ تباہ و برباد رہے. بنا رہے ہیں، مسلسل اضافہ. نہیں تو آپ کی پوزیشن کیا ہے اس میں، یہ بتائیے کہاں کھڑے ہیں اس میں؟ ریاست کے اگینسٹ جو کچھ ہوا، اس کی کوئی مذمت ہو؟ ڈیفینیشن ہم کلیئر کریں. ہاں کریں. ریاست فوج کا نام نہیں ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ اور چینل پہ فوج کو ریاست بنا، فوج ریاست کے محافظ ہے، نہ کہ ریاست ہے. بہت اچھی بات. ہم سب ریاست، ہم سب ہیں. جس کے اوپر جو ہے نا غلط ہوتا ہے تو ریاست میں رہنے والوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ریاست کے محافظ جو ہیں وہ اپنی حفاظت کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، مگر کہیں پہ کچھ ہمارے خود کے جو لوگ جو منتخب یا غیر منتخب ہوتے ہیں وہ غلط کردار ادا کرتے ہیں. کچھ جو ہے وہ لانے والے، جب فارم 47 کے لانے والوں کے جو کردار ہیں جس کی وجہ سے جو آج ملک بدحالی کی طرف جا رہا ہے، آپ کے یہ جو بتا رہے ہیں کہ اچانک سے ان کو سیٹیں ملی. یہ جو کچھ ہوا ریاست کے اگینسٹ ہوا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے خلاف ہوا ہے؟ پاکستان کے خلاف ہوا ہے، اور پاکستان کا نام، ریاست پاکستان کا نام ہے.
یہ پورا ملک کے خلاف ہوا ہے، مگر ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں جو ملک کے خلاف جو ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، جو لوگوں کو تعلیم میسر نہیں آنے دے رہے، لوگوں کو اکنامی کی پوزیشن بہتر نہیں کرنے دے رہے، جو لوگوں کو الجھا کے پیچھے سے ہماری معدنیات غائب کر رہے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ جنہوں نے 6,000 ارب ڈالر کے صرف 1% سونے کے حساب انہوں نے بتایا تھا، جس میں 6,000 ارب ڈالر کی کرپشن ہوئی تھی۔ آج ہمارے باجوہ صاحب جو ریٹائر ہونے کے دوسرے تیسرے دن باہر انہوں نے ملک چلے گئے، جزیرے خرید کر اربوں روپے انہوں نے اپنے اکاؤنٹوں میں رکھے ہوئے، کون پوچھے گا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ پاکستان میں سر جزیرے کنہوں نے خرید کیے؟ بیلجیم میں جزیرے کنہوں نے خرید کیے؟ یہ بھی آپ نکال لیں۔ اس وقت باجوہ صاحب کی بات کریں نا، باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں، باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں جو بیرون ملک چلے گئے اور جزیرے انہوں نے خرید لیے، ٹھیک، تو وہ ان کو کون پوچھے گا سر؟ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب اسی دن چلے گئے ملک چھوڑ کے، اور وہ آج باہر جا کے کہہ رہے ہیں ہمارے پہ تو پریشر تھا، ہم نے تو پریشر کے تحت فیصلے دیے ہیں۔ وہ تو سارے یہی کرتے آئے نا، آپ کے پاس بھی تو تھے نا ثاقب نثار صاحب، وہ کہیں ایسے چیف جسٹس صاحبان کو اور وہ لوگ جو ریاست کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، جو ریاست کے اوپر غیر متوجہ حکومتیں دیتے ہیں، اور جب یہ 2013 کے اندر میں یہ کہہ رہے ہیں نا اچانک سے نہیں آئے خان صاحب، 2013 میں بھی جیتے ہوئے تھے خان صاحب، اور 2013 میں بھی جان بوجھ کے ان کو ہرایا گیا تھا۔ 2013 کے اندر چاہے لیاری ہو چاہے 9-0 دونوں پہ یہ ہارے ہوئے تھے، ادھر ایم کیو میں ادھر پیپلز پارٹی دونوں ہاری ہوئی تھی 2013 میں، مگر جو ہے مافیا سسٹم کے تحت ان کو جتوایا گیا، سسٹم کے تحت جتوایا گیا ہے جی۔ اور یہ سیاستدان، یہ جب بات ہو رہی ہے ابھی، جیسے کچھ دیر پہلے انہوں نے تذکرہ کیا کہ جب تک خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے، آپ کے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بھری پڑی ہیں جو وہ فوج کے حق میں دیا کرتے تھے، اب ایک دم جب پوزیشن چلی گئی تو مخالف ہو گئے، اس کا کیا جواب ہے؟ سر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ساری باتوں کا جواب دیا، شاید سمجھ نہیں پائے یہ۔ میں نے یہ کہا ایک طرف ہمارے یہاں پہ غربت سے لکیر سے نیچے لوگوں کو دھکیل کر دہشت گرد تیار دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف لڑنے کے لیے ہمارے عام سپاہیوں کو ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے، دونوں طرف سے تصادم ہوتا ہے، وہ بھی کلمہ گو ہیں، یہ بھی کلمہ گو ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں، وہ ہمارے بگڑے ہوئے نوجوان ہیں جو بدحالی یا غربت کی وجہ سے اپنی راہ سے بھٹک گئے۔ تو سر اگر ان کو اکنامیکل طور پر مضبوط کیا جاتا، اگر یہاں سے ہزاروں ارب ڈالر لوٹ کے بیرون ممالک بیچنے کے بجائے ملک کے اوپر لگائے جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، آج بلوچستان بھی خوشحال ہوتا، پورا ملک بھی خوشحال ہوتا، اور ہمارے اداروں کے جو سپاہی جو ہر مہینے میں، ہر 15 دن میں، ہر ہفتے میں جو جانیں دے رہے ہیں، ان کی بھی جانیں ضائع نہ جا رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارا اپنا خون ہے جو ضائع ہو رہا ہے۔ تو اکنامک پراسپیرٹی نہیں آئی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا؟ بالکل سر، نہیں تو میرا سوال سن لیں نا، لوٹنے والوں کو، میرا سوال تو سنیں نا، یہ پنجاب کے اندر جو دیہی علاقے ہیں، ملک کا کیا سوچیں گے؟ سندھ کے دیہی علاقے ہیں، پختونخوا کے دیہی علاقے ہیں، یہاں پر بھی اکنامک پراسپیرٹی نہیں ہے، یہاں پہ بھی غربت ہے، بے روزگاری ہے، یا صرف بلوچستان کے اندر؟ پہلے اس کا جواب دیں نا ذرا۔ تو کیا وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، ریاست کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ان کو بھی یہی کرنا چاہیے؟ ان کے یہاں تو ایسا نہیں ہو رہا، سندھ کے اندر بھی ہو رہا ہے، سب جگہ ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ جی سندھ کے نعرے سندھ کے اندر بھی لگتے رہتے ہیں، جی سندھ کے نعرے سندھ کے اندر بھی لگتے رہتے ہیں، کیوں پنجاب میں بھی لگے، سب جگہ، لیکن سر کیوں ایسی نوبت اداروں کے علاقے ایسی نوبت کیوں آنے دے رہے ہیں؟ جب ہم ان کو تعلیم نہیں دے رہے، جب ان کو ہم معاش نہیں دے رہے، یہی وجوہات ہیں، تعلیم سے محرومی اور معاش سے محرومی جو ہے یہ کر رہی ہے۔ جواب سمجھ میں آیا؟ میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی اس سوال ہے، ان کا جواب نہیں ہے۔ جی سوال میرا جواب ہے کہ تعلیم سے محروم کرنے والے، معاش سے محروم کرنے والے ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ ان کا سوال ہے نا کہ ہیں تو کون ہیں، یہ وہ بتا نہیں رہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، کلیئر تو بتا رہا ہوں، جو ملک کو لوٹ کے بیرون ممالک میں پراپرٹیاں بنا رہے ہیں وہ یہ، میں کلیئر تو بتا رہا ہوں۔ میں آتا ہوں سلیم صاحب کی طرف۔ اس میں خیبر پختونخوا میں ان کی الحمدللہ 34 حکومت آ رہی ہے تقریباً۔ کیوں آ رہی ہے سر؟ اچھا، آپ اس ٹائم خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو وہاں جوان شہید کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مقصد تو یہ خود بتا رہے ہیں کہ پھر وہاں پر بے روزگاری کی وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی 2 میں بارڈر کے اوپر جو بند کی گئی تھی، آج دیکھیں نا، اس کی جو بار لگائی گئی تھی، ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں نا سلیم بھائی، ایسے تو آپ ہار رہے ہیں، تو آپ بے روزگاری ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ جب بار لگا کے بارڈر سیل کی گئی، تو جب بارڈر وہ توڑی جا رہی تھی افغانوں کی طرف سے، تو اب کیوں ان کے اوپر ایکشن لینے کا حکم نہیں دیا گیا پاک آرمی کو؟ کیوں ان کو روکا گیا بار توڑنے کا؟ کیوں ان کو اجازت دی گئی؟ ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس تھی؟ نہیں سر، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو آن کرنا پڑے گا، گورنمنٹ جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو واقعات ہو رہے تھے اس کی ذمہ داری کس پہ تھی؟ جب پی ٹی آئی کی دور حکومت میں تو دہشت گردی
آج کے مقابلے میں 1% تھی. پھر آپ کے علم میں نہیں آپ لوگ ان کو فنڈز دے رہے تھے, ان کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے, 1% آپ ان کو سسٹم میں لانے کی باتیں کر رہے تھے. سسٹم میں لانے کی باتیں ہم نے ان کو نہیں کی ہے. جب آپ دیکھ لیں اسٹیٹمنٹ موجود ہے, کب آئے گا آج بھی آپ کے لوگ غیر مسلح لوگ وہاں سے لائے جائیں. یہ تو مسلح لوگ لا کے انہوں نے آباد کیے یہاں پہ, مسلح لوگ لا کے کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. سلیم بھائی مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا, آپ نے اس معاملے پر جو ہے نا آپ کی صحیح وہ نہیں ہے, کیونکہ پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے وہ آخری دفعہ آپ کب پختونخوا گئے تھے؟ سر میں پختونخوا آخری دفعہ نہیں گیا ہوں, میں پختونخوا آج تک نہیں گیا ہوں. بات ہی ختم ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب سچی بات کرنے والے آدمی, یہ اچھی بات ہے, سچی باتیں انہوں نے کی. میں ابھی رپورٹنگ کر آیا ہوں, میں 3.5 مہینے رہ کر آیا ہوں. مگر میری بات سن لیں, پختونخوا نہیں کیا, مگر پختونخوا سامنے موجود ہوتا ہے چینلز کے اوپر, ایسی بات نہیں, چھپا ہوا تو نہیں ہوتا. آپ لوگوں جانا پڑے گا, آپ ہی صورتحال بتاتے ہیں, آپ ہی صورتحال بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے. ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں نا, کیونکہ میں وہاں پر گیا تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اچھی بات ہے آپ نے کہا نا, آپ کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے نا, خان صاحب کو بھی ٹی وی سے ہی پتا چلتا تھا نا ڈالر کتنا بڑھ گیا کتنا کم ہو گیا. خود جا کر دیکھنے میں نا جب چیزوں کو آپ آبزرو کرتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ صورتحال ہے کہ, اور افسوس کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا بات تلخ ہے, نہیں آپ لوگ ہی چلانے والے, چینل ہم ہی چلا رہے ہیں, جو کچھ ہم کچھ دکھا رہے ہیں نا وہ آپ قبول نہیں کر رہے. جی باتوں کو یہ مکس اپ کر رہے ہیں. فارم 47 کی حکومت مسلط کی جاتی ہے, جب فارم 47 کی حکومت مسلط ہوگی نا تو جو مسلط کرنے والے ہوں گے وہ حکومتیں اسی کنٹرول کریں گے, پھر اسی کا خیال کریں گے جو انہوں نے ان کو حکومت میں لایا ہے, وہ عوام کا خیال نہیں کریں گے. اور یہی آج ملک کے پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے. پاکستان کے اوپر بھی فارم 47 کی حکومت مسلط کر دی گئی ہے, تو وہ عوام کا خیال نہیں کر رہی ہے. اور آپ کے سامنے 2013 سے لے کر, میں نے ایک دم پچھلے سال بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, 2013 سے لے کے 2018 تک, جب 2013 میں پاکستان کے پاس 24,000 میگا واٹ بجلی موجود تھی, 13 میں, اور ہماری ضرورت 22,000 میگا واٹ کی, ہماری کیپیسٹی میکسیمم جو ہے ہماری لائنوں کے اندر 22,000 میگا واٹ کی ہے. مگر اس کے باوجود 2013 سے لے کے 18 کے اندر میں جو ہے وہ 24,000 میگا واٹ کی مزید بجلی کے معاہدے کیے گئے, یعنی 48,000 میگا واٹ کے معاہدے کیے, اور وہ ساری پیمنٹیں ڈالرز میں کرنی ہے. کیپیسٹی کی مد میں ان کو چارجز شروع ہوگی. ہمارے جو ڈالرز جو ہمیں ضرورت ہوتی تھی پہلے, وہ 5 سے 7 ارب ڈالر ہمارا گزارا ہو جاتا تھا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اس کو جو ہے 30 ارب ڈالر پہ ہمارے امپورٹ کو پہنچا دیا. پیٹرولیم کی مصنوعات کو امپورٹ کے چکر میں انہوں نے جنریٹر جو لگائے, انہوں نے ان جنریٹر کی وجہ سے وہ 5-7 ارب ڈالر کی جو امپورٹ ہے وہ 30 ارب ڈالر تک چلی گئی. اور آج ہم 2 ارب ڈالر کے لیے, 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے آئی ایم ایف کے آگے جو ہے کیا گیا, اس میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. رزاق داؤد صاحب کا نام یاد ہے سر؟ کس بات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فیسیلیٹ کیا گیا, فیسیلیٹیٹ کیا گیا ان لوگوں کو, بجلی گھر والوں کو جو پیمنٹ تھیں, جو ڈیفر پیمنٹ تھیں, وہ سب ان کو ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دیے گئے. تو رزاق داؤد اس میں شامل تھے, آپ کی کیبنٹ کے سب سے سینئر, جو بھی تھا, ایکس تھا, وائی تھا یا زیڈ تھا, جو مجرم ہے, ملک کو نقصان پہنچانے والا مجرم ہے. اگر رزاق داؤد صاحب نے بھی کچھ غلط کیا ہے تو ان کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو نواز شریف کو ملنی چاہیے, جو انہوں نے غلط ایگریمنٹ کیا. اگر انہوں نے غلط ایگریمنٹ کیا تو ان کے اوپر کیوں ایکشن نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آخری جملہ؟ جی بس آخر میں یہی ہے کہ جی میں یہی کہوں گا کہ ریاست ہے تو ہم ہیں. بے شک سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن ریاست کے لیے ایک ہونا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. ایک بات میں یہ کہوں گا, ریاست پاکستان کا نام ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل ٹھیک ہے, چلیں.